اور کورونا کی وجہ سے اب تک جموں کشمیر میں 47 اموات ہو چکی ہیں۔ آج صبح ہی ایک شخص کورونا کی وجہ سے ہلاک ہوا۔ مہلوک 52 سالہ شخص کا علاج سری نگر کے JVC اسپتال میں چل رہا تھا۔ 24 گھنٹوں میں 198 کورونا کے نئے معاملے سامنے آئے اور متاثرین کی مجموعی تعداد 4285 ہو گئی ہے، جن میں 1324 افراد صحت یاب ہوئے ہیں۔ دوسری جانب پورے کشمیر خطے میں لاک ڈاؤن جاری ہے۔ تعلیمی ادارے، تمام تر تجارتی مراکز بند ہیں۔ اور چلیے سیدھے رخ کریں گے سری نگر کا، جہاں اس وقت موجود ہے ہمارے ساتھی پرویز بٹ۔ پرویز، لگاتار ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر بھی کورونا کا جو آنکڑا ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ اس سب کے بیچ میں آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ انتظامیہ کی جانب سے کیا کچھ اور احتیاطی تدابیر کورونا کو روکنے کے لیے؟ جی بالکل ہے نا، جیسا کہ ہم بتاتے آ رہے ہیں کہ جو کورونا کا جو فگرز ہیں وہ لگاتار یہاں پہ بڑھ رہے ہیں۔ کل بھی تقریباً 200 کے قریب کیسز یہاں پہ فریش کیسز پائے گئے، اور ساتھ ہی جو چنتا والی بات ہے وہ یہ ہے کہ جو موت کی شرح ہے وہ بھی دھیرے دھیرے بڑھ رہی ہے۔ کل دن میں 5 لوگوں کی موت یہاں پہ ہوئی ہے، اور آج صبح سویرے ایک اور پیشنٹ کی موت یہاں پہ ہوئی جس کا تعلق سوپور سے تھا، اور وہ یہاں ایک سرکاری ہسپتال میں زیر علاج تھا۔ اگر ہم سرکار کے حوالے سے بات کریں کہ کس طرح کے احتیاطی قدم اٹھا رہے ہیں، یہ بات اس سے صاف آیا ہے کہ جو لاک ڈاؤن ہے، جو ان لاک کیا گیا باقی اسٹیٹس میں، یہاں جموں کشمیر میں ان لاک کی ایسی کوئی سچویشن نہیں بنی۔ یہاں پہ ابھی بھی لگاتار جو ہے وہ بندشیں جاری ہیں، ابھی بھی جو دکانیں ہیں یا کاروباری ادارے ہیں یا اسکول وغیرہ جو ہیں وہ بند ہیں۔ حالانکہ مالز وغیرہ کو کھولنے کی بات ہوئی تھی، تاہم ہم نے دیکھا کہ مالز وغیرہ بھی نہیں ابھی تک کھولے گئے ہیں۔ صرف جو گروسری سٹورز وغیرہ ہیں وہ جو اندرونی علاقے ہیں وہاں پہ وہ کھلے رہتے ہیں، اور وہاں پہ لوگ خرید و فروخت کرتے ہیں۔ دوسری اور سے ایگریسو ٹیسٹنگ جو سرکار کہہ رہی ہے، ایگریسو ٹیسٹنگ کے حوالے سے بات چل رہی ہے۔ کافی زیادہ جو فوکس ہے وہ زیادہ تر ٹیسٹنگ پہ ہی چلتا یہاں پہ ہے، جس کے چلتے کہ جو ٹیسٹنگ پہ اب یہاں پہ سوالیہ نشان بھی کھڑے ہو گئے ہیں۔ میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں جو CD ہاسپٹل میں ٹیسٹ ہوتے ہیں ان پہ ایک سوالیہ نشان کھڑا ہوا ہے، جب سے کافی سارے لوگ ایسے ہیں جس میں ایک سینئر جرنلسٹ بھی آتے ہیں، ان کا ٹیسٹ جو ہے وہ مثبت پایا گیا تھا CD ہاسپٹل میں، لیکن جب بعد میں انہوں نے ریپیٹ ٹیسٹ کرایا اسکیم سورا میں تو وہ نگیٹو پایا گیا۔ تو اس وجہ سے جو ٹیسٹنگ پہ بھی ہے اب سوالیہ نشان یہاں پہ کھڑے ہو رہے ہیں۔ لوگ آخر پوچھتے ہیں کہ اگر ایک دن میں ہی ایک جگہ سے ٹیسٹ جو ہے وہ پازیٹیو آتا ہے تو دوسری جگہ سے وہی اسی شخص کا ٹیسٹ نگیٹو کیسے آتا ہے؟ تو کل ملا کے دیکھیں تو یہاں پہ لاک ڈاؤن ابھی جاری ہے۔ جو ریڈ زونز ہیں، ریڈ زونز میں سختیاں برتی جا رہی ہیں۔ حالانکہ پورے کشمیر وادی کو جو ہے وہ ریڈ زون ڈکلیئر کر دیا گیا تھا پہلے ہی، سوائے گاندربل اور بانڈی پورہ ڈسٹرکٹ کے باقی جو اضلاع ہیں وہ سارے ریڈ زونز ہیں یہاں پہ۔ تو اس وجہ سے ابھی لاک ڈاؤن میں یہاں پہ نرمی نہیں دیکھی گئی ہے۔ حالانکہ جو باقی ملک کی ریاستیں ہیں وہاں پہ جو مذہبی مقامات ہیں وہ کھول دیے گئے تھے، وہاں پہ نماز وغیرہ پڑھنے کی اجازت دی گئی تھی مساجد میں، تاہم یہاں پہ ابھی تک بھی ایسا کچھ نہیں ہے۔ ابھی تک بھی یہاں پہ لگاتار مساجد وغیرہ بند ہے اور مسجدوں میں جانے کی اجازت ابھی بھی نہیں ہے۔ جی ہنا پرویز، بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہیں گے آپ کا تمام تر تفصیلی جانکاری کے لیے۔ تو ناظرین، یہ تھے ہمارے ساتھی پرویز بھٹ جو کہ تمام تر تفصیلات دے رہے تھے۔